بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کا نزول لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، من رب العالمین، جو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ السجدہ، یہ اس میں آیت نمبر 15 کے مضمون کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا، اور یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے بارے میں جو تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر ہے، اور اس کے علاوہ مرنے کے بعد کفار جو یہ خیال رکھتے تھے کہ بھئی اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے تفصیل اس کی جو ہے وہ ہر آیات کے ساتھ اس میں آئے گی۔ فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مجید جو ہے، اس کا نزول، اس میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں ہے، اور یعنی کتاب قرآن پاک کے بارے میں کفار جو نظریہ رکھا کرتے تھے، جو خیال رکھتے تھے، حالانکہ وہ اس کی تعلیمات کو سن کر اقرار بھی کیا کرتے تھے، مان بھی جاتے تھے، دل سے تسلیم کر لیتے تھے، لیکن اب لوگوں کے دیکھا دیکھی وہ اگر مان لیں، تسلیم کر لیں ظاہر ظہور، تو پھر ان کا جو ہے وہ کفر اور ان کی وہ ٹھاٹھ باٹھ وہ ختم ہو جاتی ہے جی۔ تو وہ بس اسی پر ڈٹے ہوئے تھے، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے وہ پھر جو ہے وہ قرآن پاک کے بارے میں، اس کے نزول کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے، یعنی یوں کہا کرتے کہ یہ انہوں نے خود گڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو منسوب اللہ کی طرف کر دیا ہے جی، اس طرح کی باتیں۔ تو فرمایا اس میں شک و شبہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ گڑھ لیا ہے اس کو، یعنی اس کو گڑھ لیا گیا ہے قرآن پاک کو، بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن پاک یہ حق ہے اور سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ گڑھا ہوا کلام نہیں ہے۔ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ما اتاہم، کہ جنہیں ہم نے کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی، من نذیر، کوئی ڈر سنانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت طویل وقت ہے، اس طویل وقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے،
اور وہ لوگ اس اثنا میں اس عرصے کے اندر بہت زیادہ بھٹک چکے تھے اور بہت ہی زیادہ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، اور ایسی ایسی خرافات اور ایسے ایسے زمانہ جاہلیت کے کام ان کے اندر پائے جاتے تھے، اور وہ نبوت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ بھول ہی چکے تھے کہ کوئی نبی آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وقت کافی گزر چکا تھا۔ پہلے اتنا گیپ اور اتنا وقفہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک نبی ابھی موجود ہوتا تھا، دوسرا نبی آ جاتا تھا، یا ایک نبی دنیا سے رحلت فرماتے تھے تو اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت ایک اور نبی بھیج دیتا۔ جی فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ڈر سنائے اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، یعنی یہ آسمان اور زمین، اب ساری مخلوقات اور جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے نہ فقط آسمان پیدا فرمائے اور نہ فقط زمین پیدا فرمائی، بلکہ ان کے درمیان بھی جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہے، جن ہے، چرند پرند ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کو پیدا فرمانے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ تو جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر استوا فرمایا یا متمکن ہوا عرش پر، یعنی اللہ رب العزت نے پیدائش تو فرما دی آسمان و زمینوں کی، جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو پیدا تو فرما لیا۔ پیدا فرمانے کے بعد رب العزت کوئی ایسی جگہ پہ جلوہ فرما نہیں ہو گیا کہ پھر اس کا کچھ عطا پتہ نہ ہو، خبر نہ ہو، بلکہ رب العزت نے اپنا پتہ بھی دے دیا، جی، کہ رب العزت نے پھر جلوہ فرمایا عرش کے اوپر، جی، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے اس کے سوا کوئی تمہارا مددگار، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت ولی یعنی مددگار تو ہے، اور اس کے سوا اور کوئی مددگار نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مددگار اس کے علاوہ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کے منافی رب العزت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ولی یا مددگار نہیں ہے، مددگار اللہ ہی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھو، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرو، مسلمان ہو جاؤ، تاکہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبر یا تدبیر فرماتا ہے، یدبر الامر، تدبیر فرماتا ہے کام کی، من السماء، یا آسمان سے، الی الارض، زمین تک، یعنی رب العزت جو ہے وہ جلوہ فرما ہے اگر عرش پہ، تو یہ نہیں ہے کہ بس عرش کے جو کام ہیں، کام کاج عرش کے متعلقہ بس وہی کرتا ہے، نہیں، رب العزت کی جو حاکمیت ہے وہ کل کائنات میں ہے، زمین کے اوپر بھی اس کے حکم جو ہے نا وہ چلتے ہیں۔ تو ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر رجوع کرے گا ہر کام، الیہ اس کی طرف،
فی یومن، اس روز، قیامت کے دن، یعنی کہ کان مقدارہ الف سنۃ، جو ہے مقدار اس کی، یعنی قیامت کے دن کی مقدار کیا ہے، کتنا بڑا وہ دن ہے، الف سنۃ، 1000 سال ہے، مما تعدون، یعنی اس اندازے سے، تعدون جو تم شمار کرتے ہو، یعنی ہمارے شمار کے مطابق جتنا 1 سال، پھر 2 سال، پھر 3 سال، پھر 100 سال، کرتے کرتے 1000 سال کے برابر ہماری تعداد اور ہمارے شمار کے مطابق جو وقت بنتا ہے، قیامت کا دن ایک دن اتنے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کو، و شہادہ اور ظاہر کو، العزیز الرحیم، جو غالب ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے خوبصورت ہر چیز کو، خلقہ، پیدا کیا اس کو یا بنایا اس کو، یعنی اللہ رب العزت کی تخلیق جو ہے وہ بڑی ہی خوبصورت تخلیق ہے، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے، رد و بدل نہیں ہے، کسی قسم کی کمی اور کجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی بڑی سے بڑی تخلیق اللہ رب العزت کی آپ دیکھ لیں اور چھوٹی سے چھوٹی تخلیق دیکھ لیں۔ مثال کے طور پہ یہ مچھر ہے، سب سے چھوٹی تخلیق اللہ رب العزت کی، اس کو دیکھ کے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مچھر یار ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، اس کی یہ ٹانگیں، وہ اس کے وجود کے مطابق اسی کے مطابق ہی ہے نا، تو یہ تو نہیں نا وہ مچھر اور ٹانگیں نیچے جو ہے نا وہ ہاتھی کی لگا دی جائے، جی، تو یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس میں جو ہے نا وہ کچھ رد و بدل کرنا چاہتا ہوں، میں اس میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، اور نہ کوئی اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کردہ چیز میں تبدیلی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو، آپ دیکھ لیجئے تو آپ جو ہے وہ، یعنی یہ کان جدھر لگنے تھے ادھر ہی لگائے ہیں اللہ رب العزت نے، آنکھیں جدھر ہونی چاہیے تھی ادھر ہی لگائی ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ آنکھیں ادھر چلی جائیں، کان ادھر آ جائیں، جی، کیسا عجیب انسان بن جائے، 2 آنکھوں کی بجائے 1 آنکھ بن جائے، عجیب انسان ہو جائے، جی، تو اللہ رب العزت نے ہر چیز ایک نفاست کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہے ہر جگہ پہ، جدھر اس کو وہ چیز سوٹ کرتی تھی ادھر ہی لگائی ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور ابتدا فرمائی ہے تخلیق کی، انسان کی تخلیق کی، من طین، مٹی سے، گارے سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق ہیں اللہ رب العزت کی، جی، تو اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق سب سے پہلے مٹی سے فرمائی ہے، یعنی مٹی جو ہے اس مٹی کا گارا بنایا گیا اور گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا قالب تیار کیا گیا۔ اب ابتدا جو ہے وہ تو مٹی سے ہے، لیکن آگے انسان جو ہے وہ کیسے، پھر ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر پیدا کیا یا بنایا نسلہ، اس کی نسل کو، من سلالۃ، ایک جوہر سے، من ماء مہین، ایک حقیر سے پانی کے قطرے سے، جی،
حقیر سے کے پانی کے قطرے سے پھر اس کی نسل کو آگے جاری کیا. یعنی ایک مادہ منویہ جو ہے یہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اسی سے رب العزت نے پھر اس انسان کی جو ہے نا وہ تخلیق فرمائی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ قطرہ آب جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بعد میں خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر رب العزت جو ہے وہ اس کے اوپر ہڈیاں چڑھاتا ہے، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھاتا ہے. جی تو پھر ہڈیاں جو ہیں وہ کچھ سیدھی ہوتی ہیں، کچھ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں. یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے نا. تو ایک مادہ منویہ جو ہے اس کے ذریعہ سے اللہ رب العزت نے پھر نسل کو آگے جاری فرمایا. ثم سواہ، پھر درست فرمایا اس کو. ٹھیک ہے. یعنی جو ہے حالانکہ ایک قطرہ تھا نا، اس قطرے سے ایک انسان جو ہے وہ وجود میں آنا تھا. اس انسان کے وجود کو رب العزت نے ہی درست فرمایا. جس چیز کو جہاں پہ نصب کرنا تھا وہیں پہ اس کو نصب کیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی ہاتھ پاؤں، دو پاؤں دیے، دو ہاتھ دیے، دو کان دیے، ہر چیز جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ درست اللہ رب العزت نے ایک طریقہ کار کے مطابق بنائی اور پیدا فرمائی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اسی ماں کے پیٹ کے اندر جب یہ انسان کا وجود تیار ہو گیا نا، تیار ہونے کے بعد پھر پھونک دی اس میں اپنی روح. ٹھیک ہے. اس میں اپنی روح پھونک دی، اور جب اس میں روح آ گئی تو پھر ماں کے پیٹ کے اندر ہی وہ بچہ جو ہے وہ جیتا جاگتا ایک اللہ رب العزت کا شاہکار تیار ہوا ماں کے پیٹ میں. اور ماں کے پیٹ میں حرکت جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ماں کو محسوس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے اندر اس کے وجود میں روح آ چکی ہے. جی. اور یہاں پہ ایک قابل توجہ بات ہے، رب العزت نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی روح پھونکی، اپنی روح. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت نے جو اپنی روح پھونکی ہے تو اللہ کی روح میں کوئی کمی آ گئی ہے. کتنی مخلوق ہے اس کائنات کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت کی روح جو ہے وہ پائی گئی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی روح میں نے پھونکی ہے. جی. اب جب یہ کہا جاتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے کہ اللہ کے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر تو اللہ کا نور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نا. جی. تو اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے تو پھر روح کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تو یہ بھی فرما رہا ہے کہ اپنی روح میں نے پھونکی، تو روح بھی پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. نعوذ باللہ. جب روح کے بارے میں آپ یہ خیال اور یہ تاثر نہیں رکھ سکتے تو پھر نور کے بارے میں آپ یہ تاثر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اب یہ سورج ہے، اب سورج کے اندر نور ہے نا. جی. وہ اپنے نور کے ذریعہ سے چمکتا اور دمکتا اور روشنی دیتا ہے. روزانہ صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، پورا دن منور کرتا ہے. تو کیا اس کی روشنی میں کوئی فرق آ جاتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب پھر اسی بات کو لے کر عیسائی لوگ جو ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کہ جی اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی.
اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے اندر اللہ کی روح پھونکنے کی وجہ سے وہ روح اللہ، اللہ کے بیٹے تم کہتے ہو جی ان کو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو کائنات کے اندر جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی روح پھونکی، تو پھر تو سارے فرزند ہو جائیں اللہ رب العزت کے، نعوذ باللہ۔ جبکہ باقیوں کو وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا فرزند نہیں کہتے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرزند کہتے ہیں۔ یہ جملہ جو ہے یہ اس پر دلیل بنتی ہے کہ اگر باقی لوگوں میں اللہ کی روح آنے سے وہ اللہ کے فرزند نہیں بنتے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی اللہ کی روح آنے سے وہ بھی اللہ کے فرزند نہیں بنتے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، ٹھیک ہے، یعنی باقی چیزیں بھی، اعضاء جو ہے انسان کے جسم میں اور بھی ہے، لیکن ان 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، سب سے بڑی یعنی اہمیت جو ہے وہ ان 3 چیزوں کی ہے، کانوں کی، آنکھوں کی اور دل کی۔ تو بطور خاص ان تینوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ قلیلا ما تشکرون، یعنی اس قدر اللہ رب العزت کے انعامات اور اس قدر اس کی نوازشات ہیں، اور ایک ایک انسانی وجود کے اندر ایک ایک عضو کا بندہ بدلہ جو ہے وہ چکانا چاہے، ساری زندگی اس کا شکر بجا لائے تو وہ نہیں شکر بجا لا سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ ہے نا کہ 500 سال ایک بندے نے اللہ رب العزت کی عبادت کی، 500 سال، ٹھیک ہے، تو ایک جزیرے کے اندر، اور اس کی یہ تمنا تھی کہ باری تعالیٰ ایسی جگہ پہ مجھے عبادت کا موقع عطا فرمایا جائے کہ وہاں پہ کوئی اور نہ آ سکے، میں دل جمی کے ساتھ جو ہے نا وہ تیری عبادت کروں، کوئی مجھے نہ روکے نہ ٹوکے۔ تو 500 سال جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت وہ کرتا رہا، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا نا، اب 500 سال عبادت ہی ہے اور کوئی اس نے کام نہیں کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنے کھانے پینے کے لیے تگ و دو کرنے کی جو ہے نا وہ بھی اس کو یہ جسارت بھی نہیں دی کہ اس کو تگ و دو کرنا پڑے، اپنے کھانے پینے کے لیے کوئی محنت مشقت کرنی پڑے، مزدوری کرنی پڑے، پیٹ کے لیے بندہ کرتا ہے نا۔ تو جہاں پہ جس جزیرہ میں وہ عبادت کیا کرتا تھا، روزانہ ایک درخت نمودار ہوتا، پھل فروٹ سے بھرا ہوا، اس میں سے اتارتا، وہ کھا پی لیتا، جی چشمہ ابل آتا، پانی پی لیتا، اور پھر عبادت پہ لگ جاتا۔ حضور فرماتے ہیں بروز قیامت اللہ کے حضور پیش ہوگا نا، تو اللہ فرمائے گا کہ اس کو میری رحمت کے ذریعہ سے جنت میں لے جاؤ۔ اس کو تعجب ہوگا کہ میں تو 500 سال میں نے عبادت کی ہے، تھوڑی عبادت کی ہے جی، ہماری تو زندگیاں کچھ نہیں ہے نا، اور یہ بھی پھر ہم ایسے فضولیات میں گزار دیتے ہیں، بس ٹائم مل گیا تو نماز پڑھ لی، نہ ملا تو نہ صحیح، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہ تو راتوں کو بھی جاگا کرتے تھے، پوری پوری رات عبادت میں۔ ہم 5 وقت کی جو فرض نماز ہے وہ بھی وہ کما کو ادا کوئی نہیں کرتے، تو اس کو تعجب ہوگا کہ 500 سال کی میری عبادت ہے۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میری عبادت کس کھاتے میں ڈالی ہے، میں نے 500 سال عبادت کی ہے، اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، تو اپنی رحمت کے ذریعہ سے تو مجھے جنت میں بھیج رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا، جو میں نے تجھے نعمتیں دی تھیں
تو اگر یہ بات ہے کہ تم ان عبادت کو شمار کرنا چاہتے ہو تو پھر میں اپنی نعمت کو بھی شمار کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لے آؤ اپنی عبادت کو. 500 سالہ عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی گئی, اور اللہ رب العزت نے اعضاء جو ہمیں عطا فرمائے ہیں اس میں سے صرف ایک آنکھ جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھی گئی, تو وہ والا پلڑا جو ہے وہ آنکھ والا وہ بھاری ہو گیا. فرمایا کہ یہ 500 سال کی عبادت جو ہے یہ تو میری نعمتوں میں سے ایک نعمت, یہ آنکھ جو ہے اس آنکھ کا بھی بدلہ نہیں ہو سکی ہے. تم کون سی عبادت کی بات کرتے ہو؟ عبادت اپنی جگہ پہ اللہ رب العزت اگر بخشش فرمائے تو اپنی رحمت اور اپنے کرم سے کرم نوازی فرما دے تو وہ ایک الگ بات ہے. عبادت جو ہے وہ اس میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے, دکھاوا بھی آ سکتا ہے, اور عبادت مطلب ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تو عبادت کرتے رہے ساری زندگی, نہ جانے وہ عبادت ایسی ہے بھی ہے کہ جو مقبول بارگاہ ہے یا نہیں ہے. جی تو وہ پھر فرمایا قلیلا ما تشکرون, تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو, شکر بجا لانے والے بہت کم ہو. وقالوا اذا ضللنا فی الارض, اور کہنے لگے کہ جب ہم ضللنا فی الارض گم ہو جائیں گے ہم فی الارض زمین میں, اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید, تو کیا ہم از سر نو خلق جدید یعنی نئی تخلیق ہماری ہوگی. جی یعنی ہزاروں سال ہو گئے مرے ہوئے, قبر میں گئے ہوئے, اور انسانی وجود کا ایک بھی عضو جو ہے وہ باقی نہیں رہا, اور یعنی وجود انسانی جو ہے جس کی تخلیق مٹی سے ہے, اور وہ اسی مٹی کے اندر اس نے جانا ہے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں اور جسم جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا وجود جو ہے یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے اور بکھر جائے, ہمارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نئی تخلیق ہماری کیسے ہو سکتی ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون, اور وہ یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں اس وجہ سے بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں, انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, قل یعنی انکار کرنے کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, تم فرماؤ یتوفاکم کہ تمہیں وفات دے گا یا تمہاری جان قبض کرے گا کون؟ ملک الموت, موت کا فرشتہ, یعنی اسرائیل علیہ السلام, جن کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنے کی. اور اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرتے ہیں تو ایک کافر کی, منافق کی جب روح قبض کرتے ہیں ملک الموت تو انتہائی بھیانک شکل میں, خوفناک اور بہت ہی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں اسرائیل علیہ السلام. اور جب مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو بڑی خوبصورت شکل میں وہ آتے ہیں سامنے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا وقت اجل جو ہے نا وہ قریب تھا, جان کفس انصری سے پرواز کرنے لگی تھی, یعنی آخری وقت تھا ان کا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ نے دیکھ لیا اسرائیل علیہ السلام کو کہ اس کا وقت جو ہے نا وہ قریب آ گیا ہے. اسرائیل علیہ السلام پہنچ آئے ہیں, جی ملک الموت آ گئے, ابھی روح قبض کریں گے.
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہو گئے، پوچھا ہے ملک الموت، جب تو مومن کے پاس آتا ہے تو کس شکل میں آتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی ملک الموت نے، یا رسول اللہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کی امت کے لوگوں کے پاس جب میں آتا ہوں تو انتہائی خوبصورت شکل میں آتا ہوں۔ یہ وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، یعنی موت کا فرشتہ جو ہے وہ تمہاری جان قبض کرے گا، وکل بکم جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم کو اپنے رب کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھتے یا کاش کہ تم دیکھو، اِذِ الْمُجْرِمُونَ جب مجرم نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، عِنْدَ رَبِّهِمْ اپنے رب کے پاس، رَبَّنَا أَبْصَرْنَا ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب دیکھ لیا ہے ہم نے، وسمعنا اور سن لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا پس لوٹا دے یا بھیج دے ہم کو، نعمل صالحا ہم عمل کریں گے، بڑے نیک عمل کریں گے، انا موقنون ہمیں اب پورا یقین ہو گیا ہے۔ یعنی یہ بدبخت ایسے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب یہ اللہ کے حضور یہ مجرم پیش ہوں گے نا تو وہ منظر سارا دیکھ لیں گے، دیکھنے کے بعد پھر اللہ کے حضور یہ عرض کریں گے کہ ہم نے اب دیکھ لیا، یہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے، ہمیں اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ وقت آنا ہی آنا تھا، یہ والا یعنی قیامت کا وقت جو ہے یہ تو آنا ہی تھا، لیکن ہم بدبخت رہے کہ ہم نے کوئی جو ہے نا وہ نیک عمل کوئی نہیں کیے، ہم مسلمان نہیں ہوئے، یہ صاحب ایمان نہیں ہوئے، حضور کا کلمہ کوئی نہیں پڑھا، تو یہ اے باری تعالیٰ اب ہمیں فرجعنا، اب ہمیں واپس لوٹا دے تاکہ ہم دوبارہ کوئی اچھے کام کریں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے لآتینا تو ہم دے دیتے کل نفس ہر جان کو یا ہر شخص کو ہداہا اس کی ہدایت، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، ہر شخص جو ہے وہ صاحب ایمان ہی ہوتا، ہر شخص راہ راست پہ ہی چلتا، اگر ہم یہ چاہتے تو ہم ایسے بھی کر سکتے تھے۔ یعنی جیسے فرشتے ہیں، یہ فرشتوں کے بارے میں تو شائبہ بھی نہیں ہے نا کسی گناہ کا، تو جیسے فرشتے ہیں ایسے ہی خصلت جو ہے وہ ہم انسانوں کو بھی دے دیتے، انسان بھی ایسے ہی ہوتے، اگر ہم چاہتے تھے ایسے کر لیتے، لیکن جو انسان کی تخلیق کا جو مقصود ہے وہ فوت ہو جاتا، جس مقصد کے لیے اس انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے فرشتوں کی طرح اس میں ہدایت رکھ دیتے اور وہ راہ ہدایت یا راہ راست پہ ہی رہتا، لیکن ہم نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ ولیکن حق القول منی، جی اور لیکن یہ بات طے ہے ہماری جانب سے، میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ ضرور میں بھروں گا جہنم کو، من الجنتی جنوں سے یعنی سرکش جنوں سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے، یعنی نافرمان لوگ جتنے بھی ہیں ان تمام لوگوں سے جہنم کو بھروں گا۔ یعنی پھر تخلیق کا مقصود جو ہے وہ فوت ہو جاتا، یعنی اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اب یہ اپنی
جو ہے وہ ہدایت میری طرف سے جو ہدایت ملتی ہے اس ہدایت کے مطابق اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس رائے راست پہ خود چلے نا، تو پھر صرف ہم فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی بلند مقام جو ہے نا وہ ان کو عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ یعنی اب حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور انسانوں میں سے بھی ان فرشتے تو وہ ہیں نا کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ یعنی نہ غصہ اور نہ شہوت عطا کی ہے، تو اس وجہ سے وہ کوئی گناہ یا کوئی ایسا کوئی ارتکاب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، معصوم ہے۔ اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اگر یہ ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہ کرے تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کھانا تیار ہے، آپ نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، پس چکھو بما نسیتم یعنی چکھو عذاب یا سزا اس جرم کی، بما اس جرم کی، نسیتم کہ تم نے جٹلا دیا تھا یا بلا دیا تھا، لقاء یومکم اللہ سے، یعنی اس دن کی ملاقات، اس دن کی ملاقات کو تم نے بلا دیا تھا، ٹھیک ہے، تم نے سمجھا کہ دن وہ آنا ہی کوئی نہیں ہے، اب وہ آ گیا ہے، لہذا اب چکھو۔ اذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد، ہم نے بھی تم کو نظر انداز کر دیا ہے۔ نسیناکم پیچھے تھا نسیتم، یعنی تم نے جٹلا دیا تھا، تم نے بلا دیا تھا اس دن کو، تو لہٰذا اب ہم بھی تم کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اب کسی قسم کی رحمت کی امید جو ہے وہ تم پر نہیں ہوگی۔ وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو خلد کا عذاب یعنی ابدی عذاب، بما کنتم تعلمون، بدلہ اس کا جو تم کیا کرتے تھے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا، صرف وہ لوگ جو ایمان لائے، جی ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیتوں پر، الذین اذا ذکروا بہا، وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ، یعنی ہماری آیتوں کے ساتھ، خروا سجدا، تو گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے یا سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ غرور و تکبر نہیں کرتے۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یعنی ایک تو یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کے ساتھ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور پھر اگلی نشانی مزید بیان فرمائے، تتجافی جنوبہم، جی دور ہوتے ہیں جنوبہم ان کے پہلو، عن المضاجع بستروں سے، یعنی صبح ہوتی ہے ان کو پتہ ہے کہ نماز کے لیے پہنچنا ہے، تو یہ آرام دہ بستر، سکون دینے والا بستر کہ انسان اس کے اندر جب جاتا ہے بستر میں تو سکون حاصل کرتا ہے، اور ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کے بس سکون سے جب لیٹتا ہے تو اس کو پھر نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، جی تو وہ اس کو آرام دینے والا، سکون دینے والا بستر جو ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ باقی دنیا جو ہے وہ مست سو رہی ہوتی ہے لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ اپنے وقت کے مطابق اٹھتے ہیں،
اس جملے سے مراد جو ہے نا وہ نماز تہجد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ یدعون ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفاً، ڈرتے ہوئے، وطمعاً، اور امید رکھتے ہوئے، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس، پس نہیں جانتا کوئی نفس یا کوئی شخص، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ جو چھپا رکھا ہے واسطے ان کے، من قرۃ اعین، کہ جن سے ٹھنڈی ہوں گی ان کی آنکھیں، یعنی اس انسان کے لیے یہ جو پیچھے جن کا ذکر گزرا ہے، یہ نیک صالح لوگ جو ہیں، جن کی کروٹیں جو ہیں یا جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود رہتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، تو یہ لوگ حالانکہ انہوں نے نہ جنت کو دیکھا ہے اور نہ جنت کے اندر پائے جانے والی نعمتوں کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہ دیکھنے کے باوجود ان کے بارے میں بس سنا ہی ہے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ تو کوئی نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ وہ نعمتیں ہم نے ان سے جو ہے نا وہ مخفی رکھی ہوئی ہیں، چھپا کے رکھی ہیں، تو جب وہ دیکھیں گے نا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ہائے ہائے ہائے، کیسی اللہ کی نعمتیں ہیں، یعنی جنت کی نعمتیں، من قرۃ اعین جزاء بما کانوا، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا وہ شخص جو ایماندار ہو یا صاحب ایمان ہو، کیا ہے، کمن کان فاسقا، مثل اس کے ہو سکتا ہے جو فاسق ہو، لا یستوون، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا، یہ یکساں نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا، یعنی ایک مومن ہے اور ایک فاسق ہے، ٹھیک ہے، فرمایا کہ کبھی بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب پہلے مومن کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا اور پھر اس کے بعد فاسق کا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ اما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، فلہم جنات المأویٰ، پس واسطے ان کے باغات ہیں یا جنت ہے، مأویٰ ہمیشہ کا ٹھکانہ، نزلاً ضیافت کے لیے، ان کی مہمانداری کے لیے، جی یہ ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا ان کی مہمانداری کے لیے، کہ دنیا میں وہ اللہ کی تابعداری اور فرما برداری میں وقت گزارتے رہے، اس کے احکامات کی پاسداری میں وقت گزارتے رہے، لہذا اب ان کی ضیافت جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، بما کانوا یعملون، بدلہ اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فاسقوا نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کلما ارادوا یخرجوا منہا، کہ جب ارادہ کریں گے نا، ان یخرجوا کو نکل جائیں، منہا اس میں سے، ٹھیک ہے، آگ میں سے، جہنم میں سے، جب وہ ارادہ کریں گے کہ ادھر سے نکل جائیں، کچھ دائیں بائیں ہو جائیں، جی کوئی ایسا کوئی دروازہ مل جائے ادھر سے نکل کے تو ہم رائے فرار اختیار کریں، جی فرمایا اعیدوا فیہا، دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے اس میں، ٹھیک ہے، گھوم گھما کے ادھر ادھر سے پھر ادھر ہی دوزخ میں ہی۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار اللاتی، اور کہا جائے گا ان کو کہ چکھو عذاب دوزخ کا، آگ کا، الذی، جسے کنتم بہ تکذبون، تھے تم اس کو جھٹلایا کرتے، جس کو تم جھٹلاتے تھے، اب اس کا عذاب چکھو۔ وَلَنُذِيقَنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ضرور چکھاتے رہیں گے ان کو عذاب تھوڑا تھوڑا،
دون العذاب الاکبر، یعنی پہلے بڑے عذاب سے پہلے تھوڑا تھوڑا عذاب ان کو دیتے رہیں گے۔ دنیا میں کبھی کوئی رنج و غم آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی جی، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ایسی مصیبت، کوئی بیماری ایسی لاحق ہو گئی، کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے نا وہ وبا ہم ان پر نازل کرتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا عذاب دیتے رہیں گے۔ وہ کیوں دیتے رہیں گے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں، شاید کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں اور جو ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے نصیحت کی گئی ہے اس کے رب کی آیتوں کی، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے روگردانی اختیار کی، یعنی منہ پھیر لیا اس سے۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک مجرموں میں سے ضرور مجرموں سے بدلہ لیں گے، منتقمون انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس نہ ہوں مبتلا آپ شک میں، من لقائه، اس کے ملنے سے، یعنی اس کتاب کے ملنے سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یعنی ابتدا میں، شروع میں امید تو تھی نہیں نا کہ مجھے نبوت ملے گی، نہ آس تھی، نہ امید تھی، نہ خواہش تھی نبوت کی کہ مجھے نبوت ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب نبوت مل گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ آیت کریمہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ آپ یہ جو ہے وہ دل پہ یہ بات نہ لیں کہ یہ قرآن پاک یا یہ کلام الہی کیسے نازل ہو گیا۔ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی تو نازل ہوا ہے نا موسیٰ علیہ السلام پر، جی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، یعنی وہ پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے راہ ہدایت، یعنی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، اور ہم نے بنایا ان میں سے بعض کو ائمہ، پیشوا، یہدون، جو ہدایت کرتے رہے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے ساتھ، لما صبروا، جب تک وہ صابر رہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور تھے ہماری آیتوں پر وہ یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، بے شک آپ کا رب وہی فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کان فی یختلفون، کہ جس بات میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں میں، اس قدر مخلوقات میں، اور اتنے عرب کے باشندوں کے اندر اللہ رب العزت کا انتخاب جو ہے نبوت کا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت عرصہ جو ہے وہ گزر چکا تھا، نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا، تو یہ اچانک وحی کا نزول جو ہے وہ تعجب میں ڈال سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس وجہ سے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل کر کے اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ حوصلہ، حضور کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھایا، ٹھیک ہے، کہ یہ وحی الہی جو ہے اور آیات کریمہ کا نزول جو ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص ذکر فرمایا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے، اور تورات کے ماننے والے اس وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھے۔
موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ تقریباً اکثر اوقات لوگ کیا کرتے تھے اور ان کی زبانوں پہ ہوا کرتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے، حالانکہ کتابیں اور بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان پر بھی تو کتابیں، یہ آیات جو ہے نا وہ نازل ہوتی رہی ہیں، اور آیات نازل کیوں ہوتی رہی ہیں؟ تاکہ وہ ہدایت دیں بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ ہم نے آپ پر بھی یہ آیات اس وجہ سے نازل کی ہیں تو آپ کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ تو ان ربک کا یہ ہو گیا تھا نا، اولم یہدی لہم، ہاں جی، اولم یہدی لہم، کیا یہ ہدایت کا باعث بنی ہے ان کے لیے؟ یہ چیز ان کی ہدایت کا باعث نہ بنی، لم یہدی، نہیں ہدایت کا سبب بنی واسطے ان کے، لم اہلکنا، کہ کتنی ہلاک کی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من القرونی، بستیوں میں سے، جی، یعنی اس میں تذکرہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کتنی بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے ہدایت نہ، ہم نے جو ہے نا وہ ہلاک کیا کتنی بستیوں کو، یمشون فی مساکنہم، جو چلتے پھرتے تھے اپنی رہائش گاہوں میں، اپنے مکانوں میں، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء، کیا انہوں نے دیکھا نہیں یا کیا انہوں نے ملاحظہ نہیں کیا، انا نسوق الماء، کہ ہم لے جاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجروزی، بنجر زمین کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی ایسی زمین جو ہے تو جو ہے نا سر سبز و شاداب ہے، لیکن بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے مطلب کوئی اس پہ ہریالی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، یا جانوروں کے چرنے کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ سارے کا سارا سبزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زرخیز زمین ہے، وہ زرخیز زمین، لیکن جانوروں کے چرنے کی وجہ سے وہ اس کا سبزہ ختم ہو گیا، یا بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے سبزہ ختم ہو گیا۔ اب ہم وہاں پہ جب پانی برسائیں گے، یا پانی ہم بارش برسائیں گے، یا کسی ذریعہ سے دریاؤں نہروں کے ذریعہ سے پانی اس تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ زرخیز زمین جو کہ جس کی ہریالی ختم ہو چکی تھی، اس بارش کے ذریعہ سے فنخرج بہ زرعا، پس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعہ سے کھیتی، زرعا، تاکل منہ انعامہم، تاکہ کھائیں اس میں سے، انعامہم ان کے چوپائے، وانفسہم، اور وہ خود بھی، یعنی زمین تو وہ زرخیز تھی لیکن بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ کوئی کھیتی باڑی وغیرہ کے امکانات نہیں تھے، ختم ہو گئے۔ اب جب بارشیں ہوئیں تو لوگوں نے وہاں پہ کھیتی باڑی کی، اپنا اناج اگایا، انسان بھی اس سے کھاتے پیتے ہیں اور ان کے چوپائے جو ہیں نا وہ بھی کھاتے پیتے۔ افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور پوچھتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا، متا کب ہوگا، فتح یعنی فیصلہ، قیامت کا فیصلہ جو ہے یہ کب ہونا ہے، ان کو تم صادق، اگر تم سچے ہو۔ فتح کا مطلب فیصلہ، قیامت کا فیصلہ۔ قل یوم الفتح، آپ فرما دیجئے کہ فیصلے کا دن، لا ينفع الذین، بے شک وہ دن فیصلے کا ہے، وہ آنا ہی آنا ہے، لیکن لا ينفع الذین کفروا، نہیں فائدہ پہنچے گا ان لوگوں کو جو کافر ہیں، یعنی لا ينفع الذین کفروا
نہیں فائدہ پہنچے گا کافروں کو ایمانہم ان کا ایمان لانا نہیں ان کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے. اب ایمان فائدہ تو دیتا ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان فائدہ نہ دے, لیکن یہاں پہ یہ کیوں فرمایا گیا لا ينفع الذین کفروا ایمانہم, کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ جب موت کو دیکھیں گے اس وقت ایمان لائیں گے تو فرمایا جائے گا اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے, یا وہ قیامت کے روز وہ کہیں گے کہ جی اب ہم ایمان لاتے ہیں, یا ہمیں موقع دیا جائے دنیا میں ہم ایمان لائیں گے, تو فرمایا اس وقت ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. ولا هم ينظرون, نہ انہیں مہلت دی جائے گی. فاعرض عنهم وانتظر, پس اے محبوب منہ پھیر لیجئے ان سے, یعنی رخ انور جو ہے آپ ان سے پھیر لیجئے, ان کی ایمان قبول کرنے کی آس امید ہرگز نہیں ہے, تو آپ ان سے اعراض کیجئے. وانتظر, اور انتظار فرمائیے, انہم منتظرون, وہ بھی منتظر ہیں, یعنی قیامت کا اور فیصلے کی گھڑی کا انتظار فرمائیے, اس وقت ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.